علم بہتر ہے یا دولت؟ ایک بڑی تعداد لوگوں کی امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے گرد حلقہ بنی ہوئی تھی۔ پہلا شخص: یا علی، ایک سوال ہے، علم بہتر ہے یا دولت؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، علم بہتر ہے، کیونکہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال و دولت قارون، فرعون، حامان اور شداد کی میراث ہے۔ دوسرا شخص: یا علی، میرا بھی ایک سوال ہے، پوچھ سکتا ہوں؟ علم بہتر ہے یا دولت؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، علم بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ دولت کی حفاظت تمہیں خود کرنی پڑتی ہے۔ دوسرا شخص امام کے جواب سے مطمئن ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ اسی دوران تیسرا شخص آیا اور بولا، یا علی، علم بہتر ہے یا دولت؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، علم بہتر ہے، کیونکہ عالم کے بہت سے دوست ہوتے ہیں مگر دولت مند کے بہت سے دشمن۔ چوتھا شخص: یا علی، علم بہتر ہے یا دولت؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، علم بہتر ہے، کیونکہ اگر مال میں سے خرچ کرو تو کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر علم بانٹو اور دوسروں کو سکھاؤ تو بڑھتا ہے۔ پانچواں شخص: یا علی، علم بہتر ہے یا دولت؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، علم بہتر ہے، کیونکہ لوگ دولت مند کو بخیل کہتے ہیں مگر عالم کو عظمت و بزرگی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ چھٹا شخص: یا علی، علم بہتر ہے یا دولت؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، علم بہتر ہے، کیونکہ دولت کو چور چرا سکتا ہے مگر علم کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ لوگ حیرت سے کبھی امام کی طرف اور کبھی نئے آنے والوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ساتواں شخص: یا علی، علم بہتر ہے یا دولت؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، علم بہتر ہے، کیونکہ مال وقت گزرنے کے ساتھ پرانا ہو جاتا ہے مگر علم جتنا پرانا ہو جائے اتنا ہی قیمتی بنتا جاتا ہے۔ آٹھواں شخص آیا اور اپنے دوستوں کی طرح وہی سوال کیا، یا علی، علم بہتر ہے یا دولت؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، علم بہتر ہے، کیونکہ دولت صرف مرنے تک ساتھ دیتی ہے مگر علم دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ لوگ امام کے جوابات پر حیران تھے کہ نواں شخص آیا اور پوچھا، یا علی، علم بہتر ہے یا دولت؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، علم بہتر ہے، کیونکہ دولت دل کو سخت کر دیتی ہے جبکہ علم دل کو نورانی بنا دیتا ہے۔ دسواں شخص: یا علی علیہ السلام، علم بہتر ہے یا دولت؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، علم بہتر ہے، کیونکہ دولت مند تکبر کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں مگر اہل علم ہمیشہ متواضع اور عاجز رہتے ہیں۔ مجلس خوشی، تحسین اور تعجب کے نعروں سے گونج اٹھی۔ سوال کرنے والے خاموشی سے مجلس سے اٹھے اور باہر جانے لگے۔ جب وہ مسجد سے نکل رہے تھے تو امام علی علیہ السلام کی آواز سنائی دی، اگر دنیا کے تمام لوگ مجھ سے یہی ایک سوال کرتے رہیں تو میں ہر ایک کو مختلف جواب دیتا رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 6 دسمبر ہے اور دن ہے ہفتے کا، اور کچھ تازہ ترین خبریں اور جو ہے وہ ایک ویلاگ۔ لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ کل سے پاکستان کے جو سیاسی منظر ہے اس پہ ڈی جی ISPR کی جو ایک کھوکھلی
اور ایک فضول قسم کی پریس کانفرنس تھی وہ چھائی ہوئی ہے۔ آپ یاد کریں نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شرائط رکھی جا رہی ہیں، جاتی امراء کی طرف سے شرائط رکھی جا رہی ہیں کہ آپ کو عہدہ دیا جائے گا، آپ کو CDF بنایا جائے گا، آپ کو آرمی چیف بنایا جائے گا، آپ کو ہم اپنا باپ بنائیں گے، لیکن آپ جو ہے وہ عمران خان کا اور PTI کا مکو ٹھپیں گے۔ تو یہ اس کا جو ہے نا وہ فوراً آپ دیکھتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر DG ISPR صاحب آتے ہیں اور جو کچھ ان کے ذہن، دل اور دماغ میں ہوتا ہے وہ وہاں پہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ اس کیلیبر کا بندہ اس فوج میں لیفٹیننٹ جنرل بن جاتا ہے۔ یعنی میں نے آپ کو اپنا واقعہ سنایا تھا نا، واقعہ یہ تھا کہ میں نے جو ہے وہ اپلائی کیا تھا فوجی کمیشن کے لیے، اور میں نے گجرانوالہ میں ISSB کا امتحان دیا تھا۔ آپ یقین کریں کہ 80 لڑکے تھے، آخری دن مجھے سارے لڑکوں نے مبارکباد دی تھی کہ جی تم ہر حال میں سلیکٹ ہو جاؤ گے، اور مجھے پتے دیے تھے، موبائل تو تھے نہیں اس وقت، مجھے پتے دیے تھے اپنے ایڈریس کہ ہمیں خط لکھنا کہ آج کل کدھر ہو، آج کل کدھر ہو۔ بہرحال میں بڑا خوشی گاؤں واپس آ گیا۔ 4-5 دن بعد جو ہے نا وہ مجھے لیٹر ملا کہ یو آر ناٹ ریکمینڈیڈ۔ بہرحال شکر ہے میں ریکمینڈ نہیں ہوا، اب بہرحال شکر کرتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھ میں کیا کمی تھی کہ انہوں نے مجھے ناٹ ریکمینڈیڈ کر دیا۔ اس بات کی بھی سمجھ آ گئی مجھے DG ISPR کی پریس کانفرنس سن کر، اس بات کی بھی مجھے خود بخود سمجھ آ گئی کہ اس قسم کے لوگ جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں۔ یعنی احمد شریف چودھری صاحب آپ کو کہیں سے، پرسنالٹی سے، چہرے سے، بولنے سے، کہیں سے وہ آپ کو لیفٹیننٹ جنرل لگتے ہیں، 3 اسٹار۔ بہرحال یہ پاکستان میں جو ہے وہ موضوع بنا ہوا ہے، اور ہمارا جو آج ویلاگ ہوگا وہ بھی ہم DG ISPR کی پریس کانفرنس پہ سے کریں گے، اسی پہ کریں گے، ان کو تھوڑا سا آئینہ دکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن 4-5 خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ سانجھی کر دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے جو DG ISPR نے پریس کانفرنس کی ہے، اس ساری پریس کانفرنس پہ یہ آپ لوگ جو ہے وہ کر دیں۔ کسی دور میں بڑا زبردست ادارہ تھا یہ ISPR کا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا جب سے چوئی صاحب آئے ہیں تو آپ کے سامنے سب سے پہلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ PTI نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے پریس کانفرنس میں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ PTI کا جو کل جلسہ ہے اتوار کو حیات آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے سہیل آفریدی نے، تو اس میں اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ کہ سہیل آفریدی کو جو ہے وہ کل کتا کہا گیا، بالکل واضح طور پہ کہا گیا، فرمائشی جو ہے وہ سوال کروایا گیا۔ حسن ایوب آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹوٹ اعلیٰ ہے، اس نے سوال کیا کہ جی سہیل آفریدی نے کہا کہ آپ مسجدوں میں کتے باندھتے ہیں، تو وہ جو ہے DG ISPR نے جواب دیا کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں، ان کے بھونکنے سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اسے بہرحال تمام پٹھانوں کی، کیونکہ یہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بنگالی جو ہے وہ کالے ہیں، یہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بنگالی جو ہے مسلی ہیں، یہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا بنگالیوں کے قد چھوٹے ہیں، یہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بنگالیوں کی جو چھاتیاں ہیں وہ چوڑی نہیں ہیں، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا ہم بنگالیوں کی نسل تبدیل کر دیں گے۔ اس وقت نعرہ لگایا ان کے ایک ٹوٹ نے، اس وقت ان کا ٹوٹ بھٹو تھا، اس نے نعرہ لگایا تھا ادھر تم ادھر ہم، اور پھر وہی ہوا۔ تو مجھے تو یہی بو آئی DG ISPR کی پریس کانفرنس سے کہ کس طرح ایک 19ویں گریڈ کا سرکاری نوکر وہ دھمکیاں لگا رہا ہے، اور 5 کروڑ کے وزیر اعلیٰ کو دھمکیاں لگا رہا ہے۔ بہرحال یہ توہین ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سہیل آفریدی کرپشن چھپانے کے لیے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ DG ISPR کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اسے وزیر اعلیٰ بنے، اس کی کرپشن نظر آ گئی،
اور جو چوروں کی بارات اکٹھی کی ہوئی ہے، زرداری کی کرپشن، زرداری کے سائنوں سے ترقیاں لے رہے ہیں. وہ جو ٹیٹیوں والا بیٹھا ہے شبو پالشیا، اس کے سائنوں سے جو ہے وہ ترقی لے رہے ہیں، جس کو عرش شریف نے جن پورے ٹبر کو ننگا کیا کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں. میری جو ہے وہ لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. ان کے سائنوں سے ترقیاں لے رہے ہیں اور کرپٹ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی کو، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، کیونکہ یہ سارے چور اکٹھے کر کے یہی لائے، انہی کے ساتھ ان کا گزارا ہے. انہوں نے نہیں کھانچے لگانے ہوتے، انہوں نے نہیں مال بنانا ہوتا. بہرحال جو ہے نا وہ قاضی حسین احمد صاحب نے کہا تھا، امیر جماعت اسلامی صاحب کا، انہوں نے کہا تھا کور کمانڈر کی بجائے کروڑ کمانڈر انہوں نے استعمال کیا تھا، کہ کروڑ کمانڈرز کا جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے. تو بہرحال آپ ان کے سائنوں سے ظاہر ہے آپ نے ترقیاں لینی ہوتی ہیں، آپ نے جو ہے نا وہ مراد لینی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، سہیل آفریدی نے وہ جو ریڈیو پاکستان پشاور کو جلایا گیا، لائبریری جلائی گئی، تو وہاں پہ جو ہے ایک اسمبلی کی کمیٹی وہ قائم کر رہے ہیں تاکہ اس کی تحقیقات کریں، کیونکہ نہ جج تیار ہیں، نہ بیوروکریٹ تیار ہیں، نہ چیف سیکرٹری تیار ہے، کوئی بھی تیار نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہے، لیکن وہ ساری مشینری کنٹرول پنڈی سے ہو رہی ہے، پنڈی سے. تو انہوں نے اب جو ہے وہ ایم پی ایس پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے کہ وہ جو ہے اس کی تحقیقات کرے گی. اس کے بعد اگلی جو خبر ہے وہ جاوید ہاشمی. جاوید ہاشمی نے رد عمل دیا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے بھی غدار کہا تھا، مجھے بھی سیکیورٹی رسک کہا تھا، اور پرویز مشرف نے کہا تھا کہ میں دو لوگوں کو نشان عبرت بناؤں گا، ایک اکبر بگٹی کو اور ایک جاوید ہاشمی کو. تو جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ اکبر بگٹی تو بلوچوں کا ہیرو ہے اور میں آپ کے سامنے ہوں، اور کدھر ہے آپ کا مشرف جس کو ڈی چوک میں پھانسی کا حکم دیا تھا سیٹھ وقار نے، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے، کہ اس کو ڈی چوک میں پھانسی دو، وہ کدھر ہے، اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ جاوید ہاشمی نے کہا ہے کل. اس کے بعد جو خطرناک خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو ہے نا افغانستان کے دونوں طرف، یعنی افغانستان بھی اور پاکستان بھی، یہ کسی بہت بڑی اور بھاری جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. چمن سے اطلاعات ہیں، تورخم سے اطلاعات ہیں کہ جو قریب سرحد کے دیہات ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی ان کو خالی کرایا جا رہا ہے، اور افغانستان نے بہت بھاری ہتھیار جو ہے وہ سرحد پر پہنچا دیے ہیں. یہی حال پاکستان کا ہے، کیونکہ آپ ذہن میں رکھیں نا، بگرام ایئرپورٹ، وہ حکم آیا تھا امریکہ کا، امریکہ نے کہا تھا کہ بگرام ایئرپورٹ جو ہے ہمیں واپس چاہیے. طالبان نے انہیں ٹکا سا جواب دیا، لیکن کرائے کی بندوق دستیاب ہے، آپ کو پتہ ہے، یعنی ہم اپنا کرایہ لیں گے، جس طرح کسی زمانے میں سائیکل کرائے پہ ملتے تھے، موٹر سائیکل کرائے پہ ملتے تھے. اور اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ جرنیلوں کا ہوتا ہے. اس میں کوئی، ہاں عام بندوں کا یہ ہوتا ہے کہ عام بندے مرتے ہیں، وہ جمعہ پڑھتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، اکاؤنٹ جرنیلوں کے بھرے جاتے ہیں. چاہے ضیاء نے جو ہے نا وہ جنگ لڑی، اختر عبد الرحمان کے بیٹوں کی شوگر ملے ہیں، اس کے علاوہ مشرف کو دیکھیں، مشرف نے بندے بیچے، فائدہ ان کا ہوتا ہے. یعنی یہ جو معدنیات ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کب سے نکل رہی ہیں؟ یہ آج سے ہیں معدنیات؟ کون نکال رہا ہے؟ بیچ کون رہا ہے؟ پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ کبھی خزانے میں سنا ہے معدنیات کے پیسے آئے ہیں؟ وہ جو پیٹرول سمگل ہوتا ہے بلوچستان کی سرحد سے، اربوں روپے کا روزانہ، وہ کدھر جا رہا ہے؟ خزانے میں کبھی آیا ہے؟ تو وہاں پہ جو ہے نا ڈیوٹی کس کی ہے بارڈر پہ؟ اب دیکھ لیں، بلوچستان دارالحکومت بن چکا ہے دنیا میں پوسٹ کا، افیون کا، تو وہ پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ یہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں، آپ جائیں نا ذرا کے پی کے، آپ کو پتہ چلے کتنی گاڑیاں ہیں. پھر آپ بلوچستان جائیں، آپ کو 11 لاکھ کی پراڈو مل جائے گی. آپ جائیں، وہ نان پیڈ ہے. وہ کون جو ہے نا مال بناتا ہے؟ یہی مال بناتے ہیں، سارے یہی مال بناتے ہیں. بہرحال یہ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اب معاملہ جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے. اگر ہم بات کریں جو ہے وہ وی لاء کی، فلاں سیکیورٹی رسک ہے، فاطمہ جناح سیکیورٹی رسک ہے، بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک ہے،
اس کے علاوہ لیاقت علی خان سیکیورٹی رسک ہیں اور عمران خان سیکیورٹی رسک ہیں۔ یہ عملی طور پر کس نے ثابت کیا کہ سیکیورٹی رسک کون ہے؟ عملی طور پہ جرنیلوں نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں۔ اور عملی طور پہ کب ثابت کیا؟ 1971 میں، کیونکہ ملک پہ مارشل لاء تھا۔ جو آرمی چیف تھا یحییٰ خان، وہ پاکستان کا صدر بھی تھا، اسی کی پالیسیاں تھیں۔ تو سیکیورٹی رسک کون ہوا؟ سیکیورٹی رسک لال مسجد کے بعد جو خودکش دھماکے ہوئے اس کا ذمہ دار کون تھا؟ کس نے کیا تھا لال مسجد کا آپریشن؟ افغانستان کی جنگ کس نے جو ہے نا وہ چھیڑی تھی رشیا کے خلاف جب یہاں کلاشنکوف آئی؟ جو اصل سیکیورٹی رسک ہے نا، اصل سیکیورٹی رسک وہ جرنیل ہیں۔ وہ ایسی پالیسیاں بناتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں عقل کل، کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور وہ عقل کل ہیں۔ کوئی سیاستدان سیکیورٹی رسک نہیں ہے۔ یعنی ہمیں جتنی بھی اختلاف ہو، جتنا بھی سیاستدانوں سے اختلاف ہو، ملک کس کے دور میں ٹوٹا؟ سوال یہ ہے، قائد اعظم کا پاکستان کس کے دور میں ٹوٹا؟ اس کی بنیاد رکھی ایوب خان نے۔ ایوب خان نے اس کی بنیاد رکھی جب فاطمہ جناح کے الیکشن میں دھاندلی کی۔ کراچی سے اور ڈھاکہ سے فاطمہ جناح بھاری اکثریت سے جیت گئی۔ فاطمہ جناح کا جو کمپین کا انچارج تھا وہ شیخ مجیب الرحمان تھا۔ بنیاد ایوب نے رکھی اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا یحییٰ نے۔ سیکیورٹی رسک کون ہے پاکستان کے لیے؟ کسی سیاستدان نے ملک توڑا ہے؟ ہاں، کرپشن کی ہے، دبا کے کی ہے، شریف خاندان نے کی ہے، زرداری خاندان نے کی ہے، MQM نے کی ہے، کرپشن کی ہے لوگوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ملک کا جغرافیہ کس نے تبدیل کیا؟ جرنیلوں نے۔ ان کے دور میں ہوا۔ 1 انچ کشمیر کا لے کے دیا۔ یہ جو آپ کے پاس کشمیر ہے نا، اس وقت 4 ضلع تھے، یہ تھوڑا سا یہ قبائلیوں نے لے کے دیا تھا۔ قائد اعظم کی جو ہے وہ درخواست پہ فوج نے تو انکار کر دیا تھا، فوج تو نہیں لڑی اس وقت۔ ویسے بھی جو چیف تھا وہ گورا تھا۔ یہ تو قبائلیوں نے 4 ضلع چھین کے دیے تھے۔ جو قبائلی آج کل ڈرون برداشت کر رہے ہیں، جن قبائلیوں کی ولیموں پہ ڈرون کر دیے جاتے ہیں، ان قبائلیوں نے، وزیروں نے، محسودوں نے، نیازیوں نے یہ لے کے دیے تھے 4 ضلع چھین کے، عام اسلحہ، عام بندوقوں سے۔ اب آپ کو پتہ ہے پھر آفریدیوں کا اور قبائلیوں کا انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی 1 انچ فتح کی ہو یہ 1947 سے آج تک؟ کارگل آپ کے سامنے ہے۔ کارگل وہ بریگیڈیئر باجوہ کہتا ہے کہ اس کی کیپٹن کرنل شیر خان کی جو ڈیڈ باڈی وہ میں نے بھجوائی۔ بریگیڈیئر باجوہ یوٹیوب پہ چلے جائیں، ان کا بریگیڈیئر باجوہ، آپ والا لانتی نہیں، ان کا بریگیڈیئر باجوہ کہتا ہے کہ میں نے ڈیڈ باڈی بھجوائی اور کیپٹن کی جیب میں رکا لکھا، رکا، کہ اس کو سب سے بڑا اعزاز دینا ہے۔ یہ تو چھوڑ آئے تھے۔ یعنی اگر نواز شریف کی غلطی تھی تو نواز شریف کو پھانسی دیں، اور اگر مشرف کی غلطی تھی تو مشرف کو نکالیں قبر سے اور پھانسی دیں۔ جتنے شہید کروائے انہوں نے لڑکے بغیر کسی وجہ کے، کیا حاصل ہوا کارگل سے؟ تو سیکیورٹی رسک کون ہوا؟ سیکیورٹی رسک جرنیل ہوئے۔ یہ سب سے بڑا سیکیورٹی رسک ہے۔ یہ اپنے مفادات کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو چیف آف ڈیفنس بنے تو ان کو پاکستان کی محبت کی خواہش ہے، اپنا سارا کچھ اپنا۔ تو اوریجنل اگر جائزہ لیا جائے 47 سے اب تک، تو جو سیکیورٹی رسکس ہیں وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ یہ جرنیل ہیں اور ان کی الٹی سیدھی پالیسیاں ہیں۔ اس کے بعد ایک 19ویں گریڈ کا سرکاری نوکر بقول قائد اعظم کہ یو آر پبلک سرونٹ، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور وہ 5 کروڑ کے وزیر اعلیٰ کو کہہ رہا ہے کتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سہیل آفریدی نے بات کی تھی کہ آپ لوگ مسجدوں میں کتے باندھتے ہیں، تو آپ نے بالکل باندھتے ہیں، یعنی باندھتے ہیں آپ۔
اور آپ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں, وہاں پہ یہ پریس کانفرنس کریں, لوگ کہے گا جھوٹ ہے, لوگ آپ کو نہیں مانتے, آپ کی بات نہیں مانتے, آپ لوگ جھوٹے ہیں, آپ لوگ ایک موقف پہ کھڑے ہی نہیں ہوتے, آپ اپنے حلف سے جب وفاداری, یعنی آپ کا یہ مینڈیٹ بنتا ہے جو کل آپ کہہ رہے تھے, جو زبان استعمال کر رہے تھے. یعنی آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے نا کہ آپ کون ہو, 19ویں یا 20ویں گریڈ کے افسر, وہ 5 کروڑ کا نمائندہ ہے اور آپ اس کو گالیاں دے رہے ہو. فوری طور پہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر سے معافی منگوائی جائے اور پھر اس ڈی جی آئی ایس پی آر کو برطرف کیا جائے. آپ لوگ اپنا جو ہے وہ احتجاج لازمی کومنٹس میں ریکارڈ کرائیں کہ اس کو ڈسمس کیا جائے, اس کو برطرف کیا جائے. کل جو اس نے زبان استعمال کی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہاں نون لیگ کا میں جنرل سیکرٹری ہوں, ویسے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست سے پریس کانفرنس شروع کی, سیاست پہ ختم کی. کل منصور علی خان خیر ٹھیک مل رہا ہے کہ جی فاطمہ جناح سیکیورٹی رسک, بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک, بھٹو سیکیورٹی رسک, نواز شریف سیکیورٹی رسک. صرف تساں آسمان تو اترے ہو, صرف تم لوگوں کا ہے پاکستان, تم لوگوں نے فتح کیا تھا, تم لوگوں نے تو 48 میں جو ہے نا وہ لڑنے سے انکار کر دیا, قائد اعظم کا حکم ماننے سے. 71 میں آپ لوگوں نے کیا گول کھلائے. تو آپ کون ہیں, کون ہیں آپ؟ اب یہ آپ کا سال رہ گیا ہوگا, پھر آپ 1 ارب اس بھوکی ننگی قوم کا لے کے نکل جائیں گے کینیڈا اور امریکہ. پہلے جرنیلوں کا پتہ کریں. آپ عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے بچے جو ہے وہ باہر ہیں, تو لوگوں کو پتہ ہے عمران کے بچے باہر ہیں اور کس سچویشن میں باہر ہیں. ذرا اپنے جرنیلوں کے بچوں کا پتہ کریں کہ کوئی ہے پاکستان میں. باجوہ کے بچوں کا پوچھ لیں, مشرف کے بچوں کا پوچھ لیں کہ ان کے بچے ہیں یہاں پہ, یا جو موجودہ جرنیل ہیں ان کے بچے ہیں یہاں پہ. وہ یہاں اس جو ہے نا جہنم میں رہیں گے جس کو آپ نے جہنم بنایا ہے, وہ یہاں پڑھیں گے, ان سکولوں میں پڑھیں گے. وہ تو سائنسی تجربوں سے پیدا ہوئے, وہ عام روٹین سے تو پیدا ہی نہیں ہوئے آپ کے بچے. بہرحال پوری قوم مطالبہ کرے کہ اس کو برطرف کیا جائے. یہ پہلے معافی مانگے پٹھانوں سے, اس کے بعد اس کو برطرف کیا جائے. اور میں تو حیران ہوں فوج کے سسٹم پہ کہ اس کیلیبر کا بندہ وہ لیفٹیننٹ جنرل بن گئے. پھر تو آپ پوری فوج پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. جب یہ لیفٹیننٹ جنرل ہے تو نیچے کیا حالت ہوگی, نیچے والوں کی زبان کیسی ہوگی جو اپنے لیڈروں کو جو ہے نا وہ گالیاں دیتے ہیں. اب کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو بزدل, جو بھٹو کہتا تھا جیل میں یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے, عمران خان جیل میں کہتا ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. استثناء لینے والا بزدل ہوتا ہے یا جیل کے اندر بیٹھ کے فرعونوں اور یزیدوں کو للکارنے والا؟ کون ہے بزدل؟ کون فیصلہ کرے؟ ابھی سے استثناء لے لیا ہے. یہ دلیری ہے, یہ شہادت کا شوق ہے. میرا خیال ہے شہادت سے بھی استثناء لے لیا ہے کہ اگر کبھی شہادت کا سامنا ہوا تو میں تو کہوں گا مجھے تو استثناء حاصل ہے. عمران بزدل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر عمران خان ہوتا تو کشکول لے کر انڈیا سے بھیک مانگتا, ہم نے 5 طیارے گرائے. وہ کون تھا جس نے فروری 2019 میں ابھی نندن کو جو ہے نا وہ پکڑا؟ اور وہ تقریر سن لیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. اچھا یہ جو 5 دن کی جنگ ہوئی اس میں کیا کیا آپ لوگوں نے, بڑی فوج نے کیا کیا؟ کوئی ثبوت؟ ایئر فورس نے طیارے گرائے زبردست. آپ نے کیا کیا بڑی فوج نے؟ اور آپ کے وہ آج کل جو بنے ہوئے ہیں پیارے وہ بلوں میں گھس گئے. نواز شریف اینڈ کمپنی, کوئی مودی کے خلاف ٹویٹ کیا, کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا؟ عمران تو پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا. بڑی فوج نے کیا کیا؟ یہ انڈیا کے ساتھ جو جھڑپ ہوئی تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کوئی 1 انچ فتح کیا؟ کوئی ان کے ثبوت دکھائیں کہ فلاں چیز؟ تو انہوں نے تو نور خان ایئر بیس کو ہٹ کر دیا, انہوں نے تو مدرسے, کل آپ نے خود کہا انہوں نے مدرسے ہٹ کر دیے, انہوں نے جو ہے نا عورتیں شہید کر دی. آپ نے کیا کیا؟ بڑی فوج نے کیا کیا؟ ہم جی شری نگر پہنچ گئے, ہم کچھ بھی نہیں تھا.
ہم نے وہ پائلٹ گرفتار کر لی. کدھر گرفتار کر لی؟ کچھ بھی نہیں تھا. ایئر فورس نے طیارے گرائے. اس کی گواہی ٹرمپ بھی دیتا ہے, فرانس بھی گواہی دے چکا ہے, انڈیا خود گواہی دے چکا ہے. طیارے گرے اور وہ ایئر فورس نے گرائے. اس میں آپ کا کیا کمال تھا؟ آپ عمران کو بزدل کہہ رہے ہیں. اس وقت کس نے مخالفت کی تھی پتہ ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں. جنرل باجوہ نے مخالفت کی تھی کہ جی چھوڑیں بات, دفع کریں. عمران نے کہا نہیں, بدلہ لیں گے. چیئرمین جوائنٹ چیف زبیر محمود زندہ ہے, انہوں نے کہا بدلہ لیں گے. ایئر چیف مارشل مجاہد انور نے کہا بدلہ لیں گے, اور پھر لیا بدلہ. آپ کا ڈنگر تو کہہ رہا تھا کہ جانے دیں. آپ کے ڈنگر نے صحافیوں کو بلا کے کہا کہ ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے. آپ کے ڈنگر کے بارے میں ایاز صادق نے کہا کہ اس طرح ٹانگیں کانپ رہی تھی, اس طرح, اور ماتھے پہ پسینہ تھا. عمران نے کہا خیر ہے, صبر کرو, کیا ہو گیا ہے؟ وہ باجوہ تھا, وہ آپ کا چیف تھا, یا آپ کا چیف تھا, مشرف آپ کا چیف تھا, ضیاء آپ کا چیف تھا, ایوب آپ کا چیف تھا. بتائیں نا کارنامے. عمران بزدل ہے کہ آپ لوگ بزدل ہیں؟ وہ کروائیں نا, دریا چھڑوائیں. سنتاس معاہدہ کون سی اخیزاں جنگ جیت گئے تو سنتاس چھڑوائیں, دریا ڈیم اڑائیں. جو انہوں نے ہمارے دریاؤں پہ بنایا وہ ڈیم اڑائیں. اتباع کی گلہ اسلام آباد, جو جہان کا ٹماٹر, شاپر, ٹوٹ, طوائفیں وہ آگے بٹھا کے, اور آپ جو ہے نا بھائی یہاں پہ کھڑپینچی دکھا رہے ہیں. لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ کے کیلیبر کا بندہ وہ لیفٹیننٹ جنرل بن گیا. یہ پوری فوج کے سسٹم پہ سوال ہے کہ جو منہ سے جھاگ نکالتا ہے, جو کانوں سے دھواں نکالتا ہے, وہ لیفٹیننٹ جنرل بن گیا. مجھے تو فوج کے پورے سسٹم سے اعتبار اٹھ گیا ہے. اس قسم کا بندہ بھی لیفٹیننٹ جنرل بن جاتا ہے. پھر مجھے کیوں ناٹ ریکمینڈ کیا فوج سے, جب احمد شریف چودھری جو ہے نا وہ لیفٹیننٹ جنرل ہے. بہرحال جو ہے وہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. بالکل عمران خان پہ جو مظالم آپ نے کیے تو وہ بولے ہی نا, اس کے سپورٹر بولے ہی نا. عدت کا کیس کس نے بنوایا؟ اس کی گھر والی کی ماہواری کس نے ڈسکس کروائی؟ سائفر کس نے بنوایا؟ توشہ خانہ کس نے بنوایا؟ ملاقاتیں کس نے بند کرائیں؟ الیکشن کس نے چوری کیا؟ کاغذات نامزدگی کس نے چھینے؟ پریس کانفرنسیں کس نے کروائیں؟ سارا کچھ آپ نے کروایا, سارا کچھ آپ نے کروایا. پاکستان کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ آپ نے. 21 سال کی ریکارڈ ٹوٹ گیا بے روزگاری کا, قرضوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, بیرونی سرمایہ کاری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, سارا آپ نے کروایا. اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں بزدل ہے. شدید جھڑپ جو ہوئی ہے عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان, اس میں عمران خان بہرحال فاتح ٹھہرے ہیں. اس کو میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں. ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ یہ سنیں ذرا, یہ مقابلہ بھی آج ختم ہوا. یعنی عاصم منیر اور عمران کا مقبولیت کے مقابلے میں تو اس کی خاک کو نہیں چھو سکتے یہ جرنیل. سارے کور کمانڈر اور چیف آف ڈیفنس یہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں, نواز شریف بھی آپ ملا لیں, زرداری بھی ملا لیں, سارے ملا لیں, اور سارے جرنیل بھی, اور چوک میں ایک بڑا سا صندوق رکھ دیں, شام تک پتہ چل جائے گا کس کو ووٹ پڑتا ہے. مقبولیت کے مقابلے میں تو اس کی خاک کو نہیں چھو سکتے. اذیتیں برداشت کرنے کا امتحان تھا, وہ سرخرو ہوا. اب نفسیات کی جنگ تھی, ذہنی کنٹرول کی جنگ تھی. کون پہلے آنکھ جھپکے گا اور کون دل چھوڑ جائے گا. وہ جیل کے اندر رابطے منقطع, ملاقاتیں بند, جسمانی سختیاں سب برداشت کرتا رہا. دوسری طرف یہ تھے لامحدود وسائل, بے پناہ طاقت, نہ کسی آئینی قدغن کا ڈر تھا, نہ کسی اخلاقی دائرے کا پاس. گھاگ اور کایاں ایسے کہ کبھی کھٹ پتلیوں کے پیچھے چھپتے, کبھی عوامی جذبات کے پیچھے مکرتے, جھوٹ بولتے, عیاری سے کام لیتے, سامنے نہیں آتے تھے. یہی وہ مقابلہ تھا جو آج اختتام پذیر ہوا. اعصاب کی جنگ,
وہ ننگا کرنا چاہتا تھا، یہ چھپے رہنا چاہتے تھے، وہ ان کے منہ سے اگلوانا چاہتا تھا، یہ زبان نہیں ہلاتے تھے، وہ ثابت کرنا چاہتا تھا، یہ مکاری سے کام لیتے تھے، وہ الزام نہیں لگانا چاہتا تھا، یہ ہاتھ سے پھسل پھسل کر نکل رہے تھے۔ لیکن پھر اس کی حکمت عملی کام آ گئی، اس کے صبر کا اس کو پھل ملا۔ جیسے ایک ایک قطرہ گرتا ہے اور پتھر کو پھاڑ دیتا ہے، وہ 2 سال سے دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا پریشر ڈالتا رہا۔ آج فوج کے اعصاب چٹک گئے، دباؤ برداشت نہ کر پائے، تسلیم کر لیا کہ ہم اس کے دشمن ہیں۔ یہی وہ چاہتا تھا کہ چاہتا تھا کہ اس کی دشمنی کو سرعام تسلیم کیا جائے۔ بیانیے کے محاذ پر یہ اس کی آج تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب اس سے محبت کرنے والے جانیں اور اس سے نفرت کرنے والے جانیں۔ یہ چھپتے تھے، کبھی شہیدوں کے مجسموں کے پیچھے، کبھی شہیدوں کے پیچھے، اور ڈی جی ISPR نے یہ شکر ہے کہ ثابت کیا کہ ہم عمران خان کے دشمن ہیں، ہم 70% عوام کے دشمن ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔